بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس کے لیے عدد کی یکتائی، قدرت کاملہ کی کار فرمائی اور کمال قوت و توانائی ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 69۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ آیت کا ترجمہ: اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، دراصل وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ آیت کی تفسیر: قرآن بار بار اس امر کی طرف مسلمانوں کی توجہ مبذول کراتا ہے کہ ان کے دشمن کیا عزائم رکھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ تمہارے ایمان کے در پے رہتے ہیں کہ یہ نعمت تم سے سلب ہو جائے، ایمان کی نعمت سلب ہو جائے۔ اور اگر مسلمان یہودی یا عیسائی نہیں بنتے تو مسلمان بھی نہ رہیں۔ دل میں زوال نعمت کی آرزو رکھنا یہ حسد کہلاتا ہے۔ اسی بنا پر اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب اسلام کو مسلمانوں کے لیے ایک نعمت سمجھتے ہیں اور وہ دل سے اس کی حقانیت کے معترف بھی ہیں، کیونکہ اسلام اگر حق نہ ہوتا تو نعمت نہ سمجھا جاتا اور اس سے حسد بھی نہ کیا جاتا۔ بس درگزر کرو اور نظر انداز کرو تائیں کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے، اور یہ فیصلہ بعد میں آنے والے ایک حکم کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ یہ آیت قتال میں حکم بیان کر دیا گیا ہے۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نکتہ یہ ہے کہ کسی سے نعمت کے چھن جانے کی آرزو رکھنا حسد کہلاتا ہے۔ دوسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کے لیے خدا کی ایک عظیم نعمت ہے۔ تیسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ مسلمان ایمان سے فارغ ہو جائیں، تہی دست رہیں، ایمان کے نزدیک نہ جائیں، یہ نعمت ان سے چھن جائے۔ چوتھا نکتہ اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دشمن ان کے ایمان کے درپے ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند قدوس ہمیں اسلام کی عظیم نعمت سے ہمیشہ بہرہ مند رکھے اور تا دم مرگ اسی پر قائم رہنے کی توفیق عظیم عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔